فمانچو، میں نے محسن کے ساتھ کیری ہوم ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ شیروانی اور ترکی ٹوپی والا کارٹون، کتنی عجیب بات ہے یار محسن، بڈھا زندہ دل ہے، کیا فرضی نام بتایا تھا اپنا، خود کو ابن بطوطہ یا حاجی لک لک بھی تو کہہ سکتا تھا۔ ہاں آدمی وزادار بھی ہے، وزادار لوگ عموماً خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، محسن نے کہا۔ آج رات مل کے معلوم ہو جائے گا۔ اسی سڑک پر ذرا آگے میری کمپنی کا، بلکہ یوں سمجھیے محسن صاحب کہ میرا آفس ہے، میں نے کہا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں میر وزیر اینڈ کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں، میرا خیال ہے اس کا نام اب وزیر اینڈ سنز کر دیا جائے اور آپ کو وائس چیئرمین بنا دیا جائے۔ میرا خیال ہے کبیر داس کہ تمہاری عقل تو پہلے ہی گھاس چرنے چلی گئی ہے، تم بھی چلے جاؤ، محسن نے کہا، ورنہ کھانا کھاؤ اور چلو۔ چراغ دین کہیں گیا ہوا تھا، چنانچہ ہمیں چوکیدار سے بات کرنے کا موقع مل گیا اور اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ صورت سے تو مجھے پہچانتا ہے، کیونکہ اس نے سلامت شاہ کے کہنے پر کوٹھی کا تالا کھول کے مجھے فون کرنے کا موقع فراہم کیا تھا، مگر اسے بعد کے واقعات کا کچھ علم نہیں۔ سلامت شاہ کے غائب ہو جانے پر وہ تھوڑا سا فکر مند تھا۔ ہمارا سمجھ میں نہیں آتی صاحب کہ شاہ جی کدھر گیا، اس نے کہا۔ ادھر تو اس کا باپ بھائی چاچا کوئی نہیں۔ ہاں صاحب، میں نے کہا، وہ پہلے کبھی اس طرح بغیر بتائے کہیں گیا ہے؟ محبت خان نے نفی میں سر ہلایا اور ہمیں مزید معلومات فراہم کیں، مثلا یہ کہ گزشتہ 3 سال کے عرصے میں جب سے وہ ملازم ہوا ہے، سلامت شاہ سال کے سال بری امام صاحب کے مزار پر حاضری دینے ضرور جاتا رہا ہے، مگر اور کہیں نہیں گیا۔ اس کا لاہور میں کوئی دوست رشتہ دار ایسا نہیں جس کے پاس وہ قیام کر سکے۔ میری بجائے محسن نے کہا کہ کل گلاب خان کے نام اس کی معرفت ایک خط آئے گا، اسے وہ سنبھال کے رکھے کیونکہ اس میں بہت اہم کاغذات ہیں۔ میں نے مزید وضاحت یوں کی کہ گلاب خان ایک لین دین کے مقدمے میں پیش ہونے کے لیے پنڈی سے آیا تھا اور یہاں اس کا کوئی ایسا پتہ نہیں جس پر وہ ڈاک منگوا سکے، چنانچہ کاغذات رہ گئے تھے جو اس نے ڈاک سے منگوانے کے لیے میرا پتہ دے دیا تھا، مگر مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ میں نے سلامت شاہ سے ذکر کیا تو اس نے کہا محبت خان کی معرفت منگوا لو، ڈاکیہ آتا ہے تو گیٹ پر ہی ڈاک دے جاتا ہے۔ محبت خان مطمئن ہو گیا اور اس نے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، کاغذات بالکل محفوظ رہیں گے۔ اس نے محسن سے بحیثیت گلاب خان مصافحہ بھی کیا۔ پھر میں نے کہا کہ میں ایک نظر سلامت شاہ کا کوارٹر دیکھنا چاہتا ہوں۔ محبت خان نے کہا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں۔ کوارٹر بدستور مقفل تھا۔ صحن کی دیوار کے اوپر سے جھانکنے کے لیے میں نے منڈیر تھام کر خود کو اوپر کھینچا۔ اندر سلامت شاہ کا کمرہ بھی کھلا پڑا تھا اور وہ کمرہ بھی وزیر خان کا کمرہ تھا۔ کھلے دروازے سے مجھے وہ صندوق بھی نظر آیا جو میرے والد نے چھوڑا تھا۔ فوری طور پر مجھے خیال آیا کہ میں چند منٹ میں اندر جا کے سونے کا وہ زیور لے کر واپس آ سکتا ہوں جو میری ماں کی ملکیت تھا۔ قانونی طور پر میں اس کا مالک تھا اور اپنی ہی چیز کو جائز ضرورت کے لیے حاصل کرنے کا یہ طریقہ غلط ضرور تھا، مگر اسے چوری یا کوئی اخلاقی جرم نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے محسن سے کہا کہ وہ چوکیدار پر نگاہ رکھے اور خود اندر کود گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں واحد خیال یہ تھا کہ میں اس زیور کے بدلے فوزیہ کا زیور واپس حاصل کر لوں تو میری ضمیر پر رکھا ہوا 10,000 کی رقم کا یہ بوجھ اتر جائے۔ اگر میں اپنی ماں کی یہ نشانی تحفے میں فوزیہ کو دے سکتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، لیکن یہ بھی ناممکن تھا، چنانچہ اس زیور کا بہترین استعمال یہی ہو سکتا تھا جو میں نے سوچا تھا۔ فوزیہ کا زیور لینے والا بخوشی یہ پرانا سونا قبول کر لیتا جس کی مالیت بھی کہیں زیادہ تھی۔ خلاف توقع مجھے کفل کھلا نظر آیا اور مجھے ایک لمحے کے لیے مایوسی ہوئی۔ کیا سلامت شاہ زیور نکال کے لے جا چکا ہے؟ میں نے بے خیالی میں ڈھکنا اٹھایا اور چھوڑ دیا۔ بدبو کا ایک بھپکا میری ناک سے ٹکرایا اور میں بے تحاشا بھاگا، دروازے تک پہنچ کے رکا اور واپس گیا۔ لرزتے ہاتھوں سے میں نے رومال نکالا اور اس صندوق کے ہینڈل کو صاف کر دیا۔ پھر میں متلی کے احساس کو روکتا واپس ہوا اور دیوار پر سے کودنے کی کوشش میں بس سے نیچے گرا۔ محسن نے دوڑ کے مجھے اٹھایا۔ سکندر، وہ میری صورت دیکھ کے بولا، کیا بات ہے، کیا ہوا ہے تجھے؟ میں نے محسن کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ محسن، چل یہاں سے نکل، اندر اندر لاش، سلامت شاہ کی لاش۔ کیا؟ محسن نے مجھے جھنجھوڑا۔ تو ہوش میں ہے نا؟ ہاں، میں نے بیٹھی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ میں جھوٹ نہیں کہتا، سلامت شاہ کی لاش اس صندوق میں ہے جو میرے والد نے چھوڑا تھا۔ میں نے ڈھکن کھول کے دیکھا تھا، وہ مجھے گھور رہا تھا، اس کا سر، ہاتھ پیر الگ تھے۔ چند لمحے ہم دونوں پتھر کے بت کی طرح کھڑے رہے۔ پھر محسن نے کہا، دیکھ، اگر چوکیدار تیری یہ حالت دیکھے گا تو اسے شک ہو جائے گا، زیادہ دیر ٹھہرنا بھی ہمارے حق میں خطرناک تھا۔ میں نے کپڑوں کی گرد جھاڑی، ایک نل سے چند گھونٹ پانی کی پیے اور اپنی دلی جذبات کو شگفتہ مسکراہٹ کے نیچے چھپا کے محبت خان کو خدا حافظ کہتا ہوا باہر نکل آیا۔
10 قدم سکون سے چلنے کے بعد مجھے اسٹیشن کی طرف سے خالی ٹیکسی آتی دکھائی دی اور ہم دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ باغ جناح، محسن نے کہا، اور ڈرائیور نے اتنے تھوڑے سے فاصلے کی تھوڑی سی آمدنی کو ناکافی سمجھتے ہوئے واضح کیا کہ 10 روپے ہوں گے۔ محسن کا اور میرا موڈ سخت قاتلانہ ہو رہا تھا، چنانچہ چڑیا گھر کے دروازے پر اتر کر ہم نے اس کے ہاتھ پر 5 روپے رکھے اور اب اس نے احتجاج کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے پھاڑ کھانے کے انداز میں کہا کہ بکواس کی ضرورت نہیں، ہم ماریں گے اور یہ 5 روپے بھی چھین کر تھانے میں بند کر دیں گے تو ایک 100 کا پتہ لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے ہمیں غور سے دیکھا اور بھاگ لیا۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ آج اس نے پولیس افسروں سے کرایہ لینے کے علاوہ بدتمیزی کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ بہت سنگین جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ میں اور محسن شملہ پہاڑی کے نیچے ایک بینچ پر بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر اوپن ایئر ریسٹورنٹ کے آخری میز پر چلے گئے۔ ابھی شام نہیں ہوئی تھی، چنانچہ ہمارے علاوہ صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی بہت دور پہاڑی کے دامن میں بیٹھے تھے۔ خلوت کی ضرورت انہیں بھی تھی اور ہمیں بھی، گو اسباب جدا تھے۔ یار محسن، میں نے بالآخر لب کھولے، یہ تو بہت برا ہوا۔ محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ ہمیں پہلے ہی اندازہ کر لینا چاہیے تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ سلامت شاہ دفاع کا سب سے اہم اور شاید واحد گواہ تھا۔ میر شرافت علی کے نوکر ویسے ہی دشمن ہو رہے ہیں، ان سے سچ کی توقع عبث ہے۔ وہ پولیس کے لیے چشمدید گواہ بھی بن جائیں گے اور شاید پولیس کے دباؤ میں یہ بیان تک دینے پر مجبور ہو جائیں کہ انہوں نے تجھے جرم کا ارتکاب کرتے دیکھا ہے۔ مجھے تو تیری فکر لاحق ہو رہی ہے محسن، تو بہت بڑھ چڑھ کے میری مدد کر رہا ہے۔ میں نے کہا، مدد تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ وہ بولا، مگر وہ اصل مجرموں کے لیے خطرے کا سبب نہیں بن سکتے۔ سلامت شاہ بہت سی ایسی باتیں جانتا ہوگا جو کسی کو معلوم نہیں، مثلاً یہ کہ آخری دنوں میں چچا وزیر خان سے کون لوگ ملنے آتے تھے، وہ انہیں شناخت کر سکتا تھا۔ اس کی موت کا فوری سبب بہرحال یہ ہے کہ صفائی کا واحد گواہ نہ رہنے دیا جائے۔ چشم تصور سے میں ابھی تک اس صندوق میں بند لاش کے ٹکڑے دیکھ رہا تھا اور میرے دماغ میں سڑنے والی لاش کا وہ تعفن بس کیا تھا جس کا پہلا مقید جھونکا صندوق کھولتے مجھ پر حملہ آور ہوا تھا۔ میرا خیال ہے محسن کہ پرسوں رات جب سلامت شاہ مجھ سے تھانے میں مل کر گیا تو قاتل اس کے منتظر تھے۔ انہوں نے سلامت شاہ سے پوچھا ہوگا کہ وہ مجھ سے کیوں ملا تھا اور اس نے مجھے کیا کچھ بتا دیا ہے۔ اسی رات وہ قتل کے بعد سلامت شاہ کو صندوق میں ڈال گئے ہوں گے اور وہ سب زیور بھی لے گئے ہوں گے جو سلامت شاہ کو فروخت کرنا تھا۔ اس صندوق کا سامان نکالے بغیر اس میں لاش نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ وہ سامان ان کے کام کا نہیں تھا، ممکن ہے وہیں پلنگ کے نیچے ڈھیر ہو۔ میں نے دیکھا بھی نہیں، میں تو لاش دیکھتے ہی بدحواس ہو کے بھاگا تھا۔ غنیمت ہے مجھے فنگر پرنٹ صاف کرنے کا خیال رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قتل پر سے پردہ کب اٹھے گا، جب لاش کا تعفن پھیلے گا اور گرد و نواح میں بسنے والوں کو بھی محسوس ہونے لگے گا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل میں چراغ دین اپنے خانسامہ کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دے اور پولیس وہاں جا پہنچے۔ ہمارا پھر وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ میں نے کہا، اگر محبت خان نے آج ہی چراغ دین سے ذکر کر دیا تو بعد میں ہمارے لیے وضاحت مشکل ہو جائے گی، اور کل ہم گلاب خان معرفت محبت خان کے پتے پر آنے والا خط کیسے وصول کریں گے؟ ویٹر کو آتا دیکھ کر محسن خاموش ہو گیا۔ جب وہ چائے کے برتن رکھ کے چلا گیا تو محسن نے کہا، خط کے سلسلے میں اب کوئی نیا چکر چلانا پڑے گا، یا تو ڈاک خانے جا کے ساٹنگ میں اس علاقے کے پوسٹ مین کا پتہ کرنا پڑے گا اور جھوٹ بولنا پڑے گا کہ میں گلاب خان ہوں، میرا خط ہوگا ڈاک میں، وہ دے دو، مجھے ابھی ٹرین سے کراچی جانا ہے، 10-20 خرچ کر کے کام چل جائے گا، ورنہ یہ کہ ڈاک کی تقسیم کے وقت اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ چراغ دین کا چوکیدار دروازے پر موجود نہ ہوا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم گیٹ پر خود ڈاک وصول کر لیں گے، وہ موجود ہوا تو پوسٹ مین کو راہ میں روک لیں گے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ کل تک قتل کا راز افشا نہیں ہوگا، اور اگر ہو گیا، میں نے کہا، گلاب خان تو بچ جائے گا، سکندر بخت کیا دوسرے مقدمے میں ملوث ہو جائے گا؟ محسن نے اچانک چٹکی بجائی، ابھی تو بچ گیا، صاف بچ گیا۔ کیسا گلاب خان اور کہاں کا گلاب خان؟ چوکیدار محبت خان نشے میں ہوگا۔ میرا نام ہے سید محسن رضا، میں کسی جائیداد کے مقدمے پنڈی سے نہیں آیا، شام کو ڈیڈی سے ملنا ہے، انہیں یہ صورتحال بتا دیں گے، ایمبیسڈر ہوٹل میں ان کا نام پتہ لکھا ہوا ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ دوپہر 2 بجے سے رات تک ہم وہیں تھے۔ وہ خفا تو ہوں گے کہ ہم کیا ہر مشکل کو گلے لگائے پھرتے ہیں، مگر ہمارا کیا قصور ہے یار؟ کیا ہمیں معلوم تھا کہ سلامت شاہ میں اس صندوق میں ٹکڑے ٹکڑے ملے گا؟ وہ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ضرورت پڑنے پر بیان دے دیں گے کہ عدالتی کارروائی کے بعد رہائی پاتے ہی میں ان کے بیٹے محسن رضا کے ساتھ گیا ہوا تھا، ہم نے اکٹھے کھانا کھایا تھا اور رات کی فلائٹ سے ان کے اسلام آباد واپس جانے تک ہم انہی کے ساتھ رہے تھے، ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر نہیں ہوئے تھے۔ رابعہ یا منظر سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جھوٹ بھی بعض اوقات باعث رحمت بن جاتا ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لے کر کہا، اب ایک اور بات سن لے،
انکل شیروانی سے بھی فو مانچو کے رکے اور اس کی دعوت کا بالکل تذکرہ مت کرنا، ورنہ وہ کہیں گے کوئی ضرورت نہیں اس سے ملاقات کے لیے چوری چھپے جانے کی۔ پولیس کو اطلاع کر دیتے ہیں، وہ فو مانچو کو اٹھا لائے گی اور پھر جو کچھ اس سے پوچھنا ہے پوچھ لیا جائے گا۔ لیکن محسن رضا، پولیس کی موجودگی میں وہ سچ کہاں بولے گا؟ وہ سب کچھ کہاں بتائے گا جس کے بتانے سے زندگی کے لالے پڑ جائیں؟ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ محسن بولا، میرا مطلب ہے ان حالات میں ہمارا اس ویران علاقے میں جانا، اور وہ بھی خالی ہاتھ۔ اگر یہ دشمن کی چال ہوئی تو ہماری لاشیں کل نہر سے برآمد ہوں گی۔ مجھے یہ چال اس لیے نہیں لگتی کہ فروغ کا فو مانچو کی اپنی تحریر تھا، میں اسے پہچان گیا تھا۔ میں نے کہا، تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمیں خطرہ درپیش ہوگا۔ خدا نخواستہ کسی نے فو مانچو کو بھی دیکھ لیا ہوگا تو ہمارے پہنچنے سے پہلے اس کا قصہ پاک ہو جائے گا، اور ہم بہادر بن کے شیر کی طرح جائیں گے تو مچان پر مورچہ قائم کرنے والے شکاری کی طرح وہ بڑی بہادری سے مار ڈالیں گے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، میں نے ارشاد کیا۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ علامہ مرحوم نے ذکر کیا ہے مومن کا، جو سپاہی بھی ہے۔ آپ چشم بددور کچھ نہیں ہیں، 25% احمق ہیں، 25% مجنوں ہیں، اور باقی 25% انجینئر ہیں، تو 25% شاعر وغیرہ۔ محسن رضا نے جل کے کہا، تو نے بلیک بیلٹ کے نمبر بالکل نہیں دیے۔ میں نے کہا اور ہاتھ کو سیدھا کھڑا کیا، جو مجھے ملی تو نہیں مگر مل سکتی تھی۔ اگر اجازت ہو تو مظاہرہ کروں؟ 1 منٹ میں میز کے 2 ٹکڑے۔ میں نے 25% حماقت کے نمبر دے دیے، اس لیے مظاہرے کی ضرورت نہیں۔ وہ بولا، آؤ اب ڈیڈی کی ڈانٹ ڈپٹ سنائیں اور انہیں سی آف کرنے ایئرپورٹ سے واپسی پر سوچیں گے۔ 1-2 مسائل اور بھی توجہ طلب ہیں۔ میں نے کہا، ایک تو یہی کہ ہمیں یا کم سے کم مجھے غیر مسلح نہیں پھرنا چاہیے، لیکن ریوالور سے پہلے لائسنس حاصل کرنا آسان کام نہیں۔ بغیر لائسنس کا ریوالور لے کر پھرنا جرائم میں ایک اور جرم کا اضافہ کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ قیام کا ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ سلامت شاہ کے بعد کون گواہی دے گا کہ میرے والد کی قبر کون سی ہے؟ آج رات تو ہم بھی ایمبیسڈر ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، محسن نے کہا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کمرہ گزشتہ دن سے کسی کے نام بک نہ ہو سکے تو آج دوپہر سے بک دکھا دیا جائے۔ آج 1 بجے کے بعد کوئی نیا مسافر نہیں آیا ہوگا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور بعد میں ہمارے لیے ایک دستاویزی ثبوت بن جائے گا۔ ہم ثابت کر سکیں گے کہ عدالت سے سیدھے یہاں آئے تھے۔ رات کو میں ایئرپورٹ پر دیکھوں گا، کوئی واقف مل گیا تو ہمارا گواہ بن جائے گا۔ قیام کا مستقل مسئلہ ہے کہ کہیں کوئی کرائے کی جگہ دیکھی جائے۔ جب تک چلے گا ہمیں یہاں رکنا ہوگا اور اس پتے سے عدالت کو بھی مطلع کرنا ہوگا۔ ہمیں چھڑے چھانٹ کوئی شریف آدمی جس کی بیوی یا لڑکی جوان اور خوبصورت ہوگی، وہ ہمیں کب کرایہ دار رکھے گا؟ یہ مسئلہ منظر یا رابعہ حل کر سکتے ہیں۔ ریوالور کے حصول میں SSP زامن رضوی سے مدد لی جا سکتی ہے۔ قبر کی نشاندہی کرنے والے 3 گواہ جنازے کے شرکاء ہوتے ہیں، ان کے نام چراغ دین بتا سکتا ہے۔ شیروانی صاحب کے پاس ہم اپنے لیے کمرہ بک کرا کے پہنچے۔ محسن نے لندن کے واقعات بھی تفصیل سے بتائے تھے، اور جو کچھ لاہور پہنچنے کے بعد ہوا تھا وہ بھی بتا دیا، مگر ان کے نقطۂ نظر سے بہت سی باتیں وضاحت طلب تھیں۔ میرے والد کی موت کے بارے میں انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا۔ اگر وہ بندہ خدا مجھے اشارہ بھی کر دیتا کہ اس کے حالات اس حد تک دگرگوں ہیں تو میں کچھ نہ کچھ کرتا۔ میرا خیال ہے انکل کہ اس صبر و تحمل کے ساتھ تمام مصائب کو اکیلے رہ کر جھیلنے کی کوئی معقول وجہ ضرور ہوگی۔ میں نے کہا، کیا آپ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یا آپ کو بھی اعتماد کے قابل کیوں نہیں سمجھا؟ میرا مطلب ہے وہ اعتماد کرتے ہوئے کیوں ڈرتے تھے؟ آپ انہیں ایک زمانے سے جانتے ہیں، کیا آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے؟ مثلاً یہ کہ ان سے کبھی نادانستگی میں کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو جس کا کفارہ ادا نہ ہوا ہو، اور ان کے پرانے بدخواہ یہ بات جانتے ہوں کہ وہ غلطی کیا تھی؟ شیروانی صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ وزیر خان نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا، بالکل اس طرح جیسے تم اور محسن ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتے، لیکن میں اس کے امکانات کو یکسر مسترد نہیں کرتا۔ آدمی خطا کا پتلا، اور بعض اوقات حالات اس کے خلاف سازش کر لیتے ہیں تو سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانے والے کی عقل بھی ساتھ نہیں دیتی۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ کیا غلطی تھی جو اس نے مجھ سے بھی چھپائی؟ آپ ان کے پرانے دوست احباب کو اور ملنے والوں کو جانتے ہوں گے، ان میں سے پاکستان آنے والے کون تھے، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، مثلاً میر شرافت علی کے بارے میں آپ کی کیا معلومات ہیں؟ زیادہ نہیں، وہ سوچتے ہوئے بولے۔ میرٹھ میں بھائی وزیر خان مرحوم کے پاس آتا جاتا تھا، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کمینہ آدمی تھا، مگر کیا کرتے، گھر آئے ہوئے کو دھتکارا بھی تو نہیں جا سکتا۔ اس تعلق کی نوعیت کیا تھی؟ میرا مطلب ہے کہیں وہ پاس پڑوس میں رہتا تھا، والد مرحوم کے ساتھ کام کرتا تھا، یا ان کے کسی دوست کا دوست تھا؟ سنا میرٹھ میں اس کی کوٹھی بھی تھی۔
ہاں کوٹھی تو تھی، شیروانی صاحب نے کہا، اور زیادہ باتوں کا مجھے اس علم نہیں کہ میرٹھ میں میرا قیام سرکاری ملازمت کے سلسلے میں بہت مختصر رہا۔ میری ایک ہندو افسر سے لگ گئی اور اس نے مجھے دہلی ٹرانسفر کرا دیا۔ نئی نئی ملازمت تھی، ہندو اعلیٰ ملازمتوں پر قابض تھے اور ان کی چلتی بھی تھی، چنانچہ میں عملاً فٹ بال بنا رہا، ایک میں ادھر دوسری میں ادھر، ہر سال بستر باندھنا پڑتا تھا۔ بڑی مشکل سے ایک انگریز افسر کی مداخلت پر یہ چکر ختم ہوا۔ تقریباً 6 سال بھائی وزیر مرحوم سے کوئی تعلق نہ رہا۔ پھر انہوں نے میرٹھ کے چند لوگوں کے نام بتائے جو والد صاحب کو جانتے تھے، ان میں سے 2 مر چکے تھے۔ ایک کے بارے میں انہیں خبر تھی کہ ہانگ کانگ چلا گیا، باقی نہ جانے کہاں تھے کہ پھر کبھی نہیں ملے۔ انہوں نے میرے دوبارہ پوسٹ مارٹم کے خیال کو پسند نہیں کیا، لیکن میں نے کہا کہ دوبارہ کیا، ان کا تو سرے سے پوسٹ مارٹم ہوا ہی نہیں تھا، اور قبرستان میں گورکن کے رجسٹر میں موت کی وجہ ہارٹ فیل لکھی ہوئی ہے، جو بظاہر غلط ہے، اس لیے کہ والد مرحوم کو گٹھیا کا عارضہ تو تھا مگر بلڈ پریشر جیسی کوئی شکایت نہ تھی۔ تو شیروانی صاحب نے کہا پھر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے تازہ ترین واردات سے پیدا ہونے والے مسئلے کا ذکر کیا۔ وہ حسب توقع پہلے توجہ سے سنتے رہے اور پھر برہم ہوئے کہ آخر اس حماقت کی کیا ضرورت تھی۔ موجودہ حالات میں تو مجھے نامعقولیت سے قطعی اجتناب کرنا چاہیے اور تجربات سے سبق حاصل کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب مجبوری ہے تو وہ جھوٹ بھی بولیں گے، خواہ اس سے فائدہ ہو یا نہ ہو۔ مجھے تو بہت افسوس ہے کہ تم نے اپنی تعلیم بھی مکمل نہیں کی، انہوں نے کہا۔ محسن خود اپنی ضد سے گیا تھا کیونکہ تم والد کی ضد سے مجبور تھے۔ میں اس کو ہرگز واپس نہ بلاتا، مگر اس کی ماں، تم جانتے ہو عورتوں کے لیے منطق بے معنی چیز ہے۔ اس کو یقین تھا کہ محسن لندن میں رہا تو قتل ہو جائے گا، پھر میں کیا کرتا؟ وہ تو اب بھی مصر تھی کہ واپسی میں لڑکے کو ساتھ لے آنا، مگر میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم دونوں نے رہائش کا کیا انتظام کیا ہے؟ ہم نے انہیں مطلع کیا کہ آج رات تو اسی ہوٹل میں قیام کریں گے، کل بندوبست ہو جائے گا۔ ایک دوست کے مکان کا اوپر والا حصہ خالی ہے۔ محسن نے ان کی نظر بچا کے مجھے آنکھ ماری، اور جب شیروانی صاحب نے پتہ نہیں مانگا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر گھڑی دیکھ کے انہوں نے روم سروس سے 3 افراد کا کھانا طلب کیا، اور جب کھانا آ گیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے دوسرا مسئلہ بیان کیا۔ خلاف امید وہ خفا نہیں ہوئے اور کہا کہ ان حالات میں اپنی حفاظت کا انتظام ضروری ہے۔ لائسنس کے لیے میں ضامن رضوی سے بات کر لوں گا، انہوں نے کہا، مگر ریوالور ہاتھ میں آ جائے تو دنا دن گولیاں مت چلاتے پھرنا۔ جب آدمی کے ہاتھ میں طاقت ہو تو اسے زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم انہیں سی آف کرنے ایئرپورٹ گئے، اور چلتے چلتے انہوں نے پھر تاکید کی کہ ہم عقل اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، وکیلوں سے مشورہ کیے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں، اور انہیں وقتاً فوقتاً فون کرتے رہیں۔ جب جہاز ٹیک آف کر گیا تو ہم واپس ہوئے۔ ایئرپورٹ پر تلاش کرنے کے باوجود کوئی آشنا نہ ملا جسے ہم گواہ بنا سکتے۔ یار سکندر، محسن نے ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آ کے کہا، واقعی اس وقت ڈیڈی کو بتاتے کہ خیر سے واپسی پر ہم ایک اور مارکا سر کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں، تو وہ ضامن رضوی کو فون کرتے اور کہتے ان دونوں کو آج رات کہیں بند رکھو اور اس فومانچو کو اٹھا لو۔ مگر اب یہ سوچ لے، خدا نخواستہ وہاں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو ڈیڈی کی حمایت حاصل نہیں رہے گی۔ ابے یہ جتنے باپ ہوتے ہیں سب باہر سے سخت ہوتے ہیں، اندر سے ان کا دل اولاد کے لیے موم ہوتا ہے، بالکل تربوز کی طرح۔ میں نے کہا، ان کی سب سے بڑی مجبوری ہی یہ ہوتی ہے کہ اچھے ہوں یا برے کسی بیٹے کو چھوڑ نہیں سکتے، اور اس کمزوری کے باعث بلیک میل بھی ہوتے ہیں، مگر وہ بھی ہوتے ہیں جو بوجہ نافرمانی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ سے آگ کر دیتے ہیں۔ محسن نے کہا، نہ وہ انکل شیروانی جیسے والد ہوتے ہیں اور نہ ہم ان جیسے بیٹے۔ میں نے ہنس کر کہا۔ اسی وقت میری نگاہ میر پر پڑی جو ٹیکسی میں بیٹھنے والا تھا۔ ارے میر صاحب، میں نے چلا کر کہا، اور اس کی طرف یوں دوڑا جیسے برسوں کے بچھڑے ہوئے دوست سے باغلگیر ہونا چاہتا ہوں۔ میر محمد ٹھٹک کر رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرار ہونا چاہتے تھے لاہور سے؟ فرار تو واقعی ہونا ہے، میں نے کہا، مگر لاہور سے نہیں، لاہور کی طرف۔ یہاں محسن کے والد کو سی آف کرنے آئے تھے، وہی جو وزارت خارجہ کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں، وہی شیروانی صاحب جو میرے ضامن نمبر 1 تھے۔ دیکھا تو جیب میں پیسے نہیں ہیں، اچانک تم نظر آ گئے اور ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہمیں ایمبیسڈر ہوٹل چھوڑ دینا، ہم وہی مقیم ہیں، مہنگا ہے مگر اچھا ہوٹل ہے، بڑے لوگ وہیں ٹھہرتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے بولا۔ ایمبیسڈر ہوٹل تک مارچ کرنے سے بڑے لوگوں کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ ٹیکسی کی جاتی میں نے کہکہا مارا اور محسن سے ہاتھ ملایا۔
کیسی بے سروپا بکواس کی میں نے۔ سوچتا ہوگا نشے میں ہیں یا محض چھیڑخانی کر رہے ہیں، مگر میں نے سب کچھ بتا دیا۔ یار یہ قابل اعتبار گواہ نہیں، محسن نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن چالاکی سے کام لے کر اس کی گواہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مثلاً کسی معتبر شخص کے سامنے اس سے پوچھیں کہ رات کو ایئرپورٹ پر کیوں گھوم رہے تھے، یہ چڑھ جائے گا اور جواب کچھ بھی دے، مگر وہ اعتراف کے مترادف ہوگا کہ ہم سے ایئرپورٹ پر ملا تھا۔ اگر ہم کہیں کہ ہمیں ایمبیسڈر ہوٹل چھوڑ دیتے تو کیا ٹیکسی گھس جاتی؟ ظاہر ہے وہ کہے گا تمہارے جوتے گھس جاتے کیا، یہ ایسی کوئی بات۔ مگر وہ معتبر شخص گواہ ہوگا تو میر کیسے انکار کرے گا کہ ہم سے ایئرپورٹ پر ملا ہی نہ تھا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے اور بات کی بات ہے، میں نے ایک ٹیکسی کا دروازہ کھول کر بلا اجازت بیٹھتے ہوئے کہا، ابھی کی فکر کرو۔ کہاں جانا ہے جی آپ کو؟ ڈرائیور نے ناگواری سے کہا، پہلے پوچھ لینا چاہیے۔ پوچھیں گے تم سے بعد میں نے غرا کر کہا، چلو دھرمپورہ پولیس اسٹیشن اور میٹر ڈاؤن کر لو۔ 100-200 روپے کی سواری اٹھانے کی امید میں کھڑے ہوئے ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کرتے ہوئے تقدیر کو یقیناً کوسا ہوگا کہ ملے بھی تو پولیس والے، اور خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ اصول پسند تھے، ورنہ میٹر کا کرایہ دینے کے بجائے کسی بہانے اپنا نذرانہ بھی وصول کر لیتے۔ دھرمپورہ پولیس اسٹیشن پر ڈرائیور کو 20 روپے دے کر ہم نے پیدل چلنا شروع کیا۔ بہت پہلے میں یہاں اپنے ایک دوست سے ملنے آتا تھا۔ یادداشت پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے دھرمپورہ کے بازار کو عبور کیا، جو چھوٹی سی تنگ سڑک تھی۔ پھر ایک لک دک میدان آ گیا جس میں لکڑی کی ایک ٹال موجود پا کے میں نے اپنی سمت کے صحیح ہونے کا اندازہ کیا۔ موڑ پر مجھے رتن اسٹریٹ نمبر 19 کا نیلا بورڈ نظر آیا جس پر سفید حروف چمک رہے تھے۔ ہم پرانی اینٹوں کے فرش والی گلی سے گزرے۔ محسن کچھ تشویش کا شکار تھا کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں، مگر میں نے کہا کہ یہ راستہ شارٹ کٹ ہی نہیں کہ ہمارے لیے بہت محفوظ بھی ہے۔ اگر ہمارے دشمن منتظر ہوئے تو سڑک پر ہوں گے، ہم پیچھے سے ان کو جا لیں گے۔ گلی کے اختتام پر بائیں جانب دیوار تھی جو نہر کے دفاتر کے عقبی حصے کو دھرمپورے کی اس آبادی سے جدا کرتی تھی، مگر بیرون چوبچہ رہنے والوں نے اس دیوار میں ایک شگاف بنا لیا تھا اور اس غار کے دہانے جیسے شگاف سے گزر کے وہ براہ راست سڑک پر طلوع ہوتے تھے، جہاں سے دن میں رکشہ وغیرہ مل جاتے تھے۔ کبھی نہر کے محکمے والے مستعد ہوتے تو شگاف بند کر دیا جاتا تھا اور لوگوں کو تقریباً 1.25 میل چل کے سڑک تک پہنچنا پڑتا تھا، لیکن خود نہر کے محکمے کے اپنے ملازم جو سرونٹ کوارٹرز میں رہتے تھے چند روز بعد دیوار کی اینٹیں پھر نکال دیتے تھے، کیونکہ خود انہیں دھرمپورے کے بازار تک پہنچنے کے لیے دیوار پر سے کودنا یا 1 میل کا چکر کاٹنا گوارا نہ تھا۔ میں اور محسن سر جھکا کے دیوار کے خلا سے گزر گئے۔ 2 رویہ سرونٹ کوارٹرز کی پتلی سی گلی کو طے کر کے ہم عین اس جگہ پہنچے جہاں فومانچو نے ہمیں بلایا تھا۔ نہر کے دفاتر بند تھے اور لوگ باہر چارپائیاں ڈالے سو رہے تھے۔ نہر کا گدلا پانی جس میں سارا دن بچے بڑے نہاتے تھے اور ہوا بھری ٹیوب لے کر تیرتے تھے، اب سکون سے بہہ رہا تھا۔ مخالف کنارے پر صرف ایک آدمی تھا جس نے تن کے کپڑے دھو کر پھیلائے تھے اور خود اندھیرے کی سترپوشی سے مطمئن بیٹھا تھا۔ میں نے دائیں جانب چلنا شروع کیا۔ آگے نہر کا کنارہ بالکل سنسان ہو جاتا تھا اور کچی پکی سڑک پر جھاڑ جھنگار بڑھ جاتے تھے۔ مغل پورہ جانے والے دوسرے کنارے کی بڑی سڑک پر سفر کرتے تھے۔ فومانچو نے ملاقات کے لیے بہت محفوظ اور بہت خطرناک جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ میں نے محسن سے کہا کہ وہ الگ ہو جائے اور 10 قدم پیچھے چلے۔ میں اب بہت محتاط تھا اور کوئی غیبی آواز یہ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ترکی ٹوپی اور شیروانی پہننے والے وزادار بوڑھا فومانچو، جو آج دیکھنے والوں کو کارٹون لگتا ہے، مجھے مل سکتا ہے، زندہ یا مردہ۔ رات بالکل سیاہ اور ویران تھی، اوپر ستارے بکھرے ہوئے تھے اور نیچے چند جھاڑیوں میں جگنو یوں دمک رہے تھے جیسے آسمان سے گر کے ستارے پتوں میں الجھ گئے ہوں۔ خاموشی میں جھینگروں کے وائلن بجانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کہتے ہیں جھینگر کی آواز لمبی مونچھ کو مونچھ پر رگڑنے سے پیدا ہوتی ہے، اور آدمی نے اسی کو دیکھ کر وائلن ایجاد کیا۔ اچانک پیچھے سے محسن نے چلا کے مجھے پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے میں دیر نہیں لگائی تھی، مگر حملہ آور جو نہر کے کنارے کی جھاڑیوں میں چھپے بیٹھے تھے ایک جست میں اتنے قریب آ گئے تھے کہ محسن نے وارننگ دینے میں 1 لمحے کی تاخیر کی ہوتی تو وہ مجھے بے خبری میں پیچھے سے آ لیتے اور مجھے مقابلے کی مہلت نہ ملتی۔ حفظ ما تقدم کے طور پر محسن کا 10 قدم پیچھے چلنا ہماری زندگی کا ضامن بن گیا تھا۔ محسن کی آواز پر ان تینوں میں سے ایک لٹو کی طرح گھوما اور محسن کی طرف لپکا۔ دو نے مجھے یوں گھیرا کہ ایک میرے دائیں ہاتھ پر تھا تو دوسرا بائیں جانب، اور میرے پیچھے ڈم ڈم کی جھاڑی تھی۔ اندھیرے میں ان کی صورتوں کے نقوش واضح نہ تھے۔ ان میں سے ایک نے اچھل کر میری گردن دبوچنی چاہی۔ میں نے اس کو غوطہ مار کے ایک ہاتھ سے اوپر اچھالا، وہ نہر کے کنارے پر گرا۔ دوسرے نے لات گھمائی جو میرے منہ پر پڑ جاتی تو میرے جبڑے ٹوٹ جاتے یا دانت ہل جاتے، مگر تھوڑا سا جھک جانے کے باعث بوٹ کی ٹھوکر میرے شانے پر لگی۔
مجھے یوں لگا جیسے میرے کندھے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، مگر میں نے درد کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے اس شخص کی ٹانگ پکڑ لی۔ پنجہ گرفت میں آتی ہی میں نے اسے پوری قوت سے گھمایا اور وہ شاٹ پٹ کے گولے کی طرح اپنے اس ساتھی سے ٹکرایا جو نہر کے کنارے سے اٹھ کر مجھ پر پیچھے سے حملہ کرنے آیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ گرے اور ان کے اٹھنے تک میں نے ایک نظر محسن کو دیکھا۔ اس کا حریف کچھ بھاری پڑ رہا تھا اور محسن پسپا ہونے لگا تھا۔ میرے دونوں حریف بجلی کی طرح پھر اٹھے اور ان میں سے ایک نے ہاتھ گھمایا تو مجھے اندھیرے میں بھی خنجر کے ابدار پھل کی دبی دبی چمک نظر آئی۔ میں نے اس کے وار کو کلائی پر روکا اور اپنی لات نصف دائرے میں گھمائی جو اس کے دوسرے ساتھی کی پیٹ پر پڑی۔ وہ کراہ کر پیچھے گرا اور میں نے خنجر بدست حملہ آور کے شانے پر کھڑی ہتھیلی کا بھرپور وار کیا۔ وہ درد سے بلبلایا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھٹ کر گرا اور میں نے پاؤں کی ٹھوکر ماری تو خنجر غڑاب سے پانی میں ڈوب گیا۔ وہ دونوں اچھل کے چند قدم دور جا کھڑے ہوئے اور مجھے نرغے میں لینے کے لیے میرے گرد گھومنے لگے۔ اب دوسرے بدماش نے اپنا خنجر نکال لیا تھا۔ اس نے زمین پر تھوک کے مجھے غلیظ گالی دی۔ تم اس منشی سے ملنے آئے تھے نا؟ وہ حقارت آمیز تمسخر سے بولا۔ وہ تو گیا نمک حرام۔ اور اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کے چہروں پر سیاہ جالی دار نقاب چپکے ہوئے تھے۔ اور یہ خط دے گیا۔ دوسرے نے میری نظروں کے سامنے ایک لفافہ لہرایا۔ ہمت ہے تو چھین لو۔ لفافے کی فکر مت کرو، میں نے ان پر نظر رکھتے ہوئے کہا کہ کہیں وہ باتوں میں لگا کہ میری توجہ نہ بٹانا چاہتے ہوں۔ اس کی ایک نہیں 2 نقلیں کل ڈاک سے مل جائیں گی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ منشی سے ان کی مراد فومانچوس سے تھی۔ کنکھیوں سے میں نے محسن کو دیکھا۔ اس نے اپنے مد مقابل کو ایک بار پیچھے دھکیل دیا تھا، مگر دوسری بار اس نے سر جھکا کے محسن کو بیل کی طرح ٹکر ماری۔ محسن ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا اور نہر میں جا گرا۔ اسی وقت وہ دونوں پھر ایک ساتھ حملہ آور ہوئے۔ خنجر لے کر چھلانگ لگانے والا ذرا آگے تھا۔ میں نے عین وقت پر غوطہ مارا اور وہ میرے سر پر سے گزرتا ہوا جھاڑی میں جا گرا۔ دوسرے کا مکہ میرے سر پر لگا اور ذرا سی دیر کے لیے مجھے دنیا گھومتی ہوئی نظر آئی۔ پھر میں نے سر کو جھٹکا اور اس کی پیٹ پر لات ماری۔ وہ کراہ کر دوہرا ہوا تو میں نے دونوں ہاتھ ملا کر اس کی ٹھوڑی پر نیچے سے اوپر کی جانب ضرب لگائی۔ وہ اچھلا اور سر کے بل نہر میں گیا۔ جھاڑی میں گھس جانے والا محتاط تھا اور خنجر کی نوک سامنے کی آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹتا گیا تاکہ محسن کے قریب ہو سکوں، جسے اس کا حریف نہر کے پانی سے نکلنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ جیسے وہ کنارے کی طرف آتا تھا وہ لات مار کے محسن کو پھر پانی میں گرا دیتا تھا۔ شاید محسن نے اس کا پاؤں پکڑنے کی کوشش کی تھی کہ اس کا جوتا اتر گیا تھا، ورنہ جوتوں سمیت ہر کک سے محسن کا حلیہ بگڑ جاتا۔ خنجر والے نے اچانک جھک کر زمین پر سے کوئی چیز اٹھائی۔ یہ دیکھو، وہ خباثت سے بولا۔ کیا ہے یہ؟ میرا خیال تھا اس نے زمین پر سے کوئی پتھر اٹھایا اور میں نے خود کو ضرب سے بچانے کے لیے سر کے سامنے ایک ہاتھ کو ڈھال بنا لیا تھا، مگر میری نظروں کے سامنے 2 ہاتھ تھے۔ ایک ہاتھ میرے دشمن کا تھا، دوسرا ہاتھ کسی کا بھی نہیں تھا، صرف ایک ہاتھ تھا، کلائی کے پاس سے کٹا ہوا۔ میں نے نظر جما کے دیکھا، شاید مجھے 1 کے 2 نظر آنے لگے ہیں، مگر یہ نگاہ کا دھوکہ نہیں تھا۔ میرے مد مقابل کے ایک ہاتھ میں خنجر تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس نے انگلی کی پور سے ایک سالم انسانی ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ ہاتھ جو کسی بازو سے منسلک رہا ہوگا اور وہ بازو جو کسی جسم کا حصہ ہوگا اور وہ جسم کسی میرے جیسے ہی انسان کا ہوگا، مگر اب میری نظر کے سامنے وہ ایک ہاتھ تھا جو نقش فریادی تھا، انصاف کا طالب تھا، ظلم و بربریت پر نوحہ کنا تھا۔ کس کا ہاتھ ہے یہ؟ پہچانا؟ وہ بولا۔ یہ غدار نمک حرام کا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ سے اس نے خط لکھا تھا، تمہیں رکا پہنچایا تھا۔ وہ ہاتھ فضا میں بلند ہوا، آسمان کی طرف اٹھا، فریاد کرتا ہوا احتجاج کے انداز میں مدد کے لیے، پھر نیچے آیا اور پانی میں یوں گرا کہ آواز پر مجھے کہہ کا گمان ہوا۔ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میں صرف ایک ہاتھ ہوں۔ 70 سال تک میں نے منشی گیری کی، قلم سے بہی کھاتے لکھتا رہا، اعداد و شمار سے نفع و نقصان کے گوشوارے بناتا رہا۔ میں نے کسی کا حق نہیں چھینا، کسی کی عزت نہیں لوٹی اور کسی کی جان نہیں لی۔ میں سکرات کا ہاتھ ہوں جس نے سچ بولنے پر زہر کا پیالہ اٹھایا تھا۔ میں نے یہی جرم کیا تھا کہ سچ لکھا تھا۔ سچ کیا ہے یہ تم کل جان لو گے، مگر کل صرف تمہارے لیے آئے گی یا ان کے لیے جنہوں نے مجھے جسم سے اور جسم کو جان سے جدا کیا۔ صدمے اور اشتعال کی ایک لہر نے مجھے پاگل کر دیا۔ میں بجلی کی طرح اس شفاق درندے پر ٹوٹ پڑا جس کے ہاتھ میں ایک انسانی ہاتھ کسی آدم خور بھیڑیے کے منہ میں دبا ہوا نظر آتا تھا۔ مجھے خنجر کی نوک اپنے شانے سے بازو تک خراش ڈالتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن اب وہ میری گرفت میں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کے کلائی پر سے موڑا اور اس کی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز صاف سنائی دی۔ وہ چلایا اور میں نے اس کی پسلیوں پر گھٹنا مارا۔ خونی درندے، میں نے کانپتے ہوئے کہا اور پلک جھپکتے میں اس کو سر پر سے گھما کر نیچے دے مارا۔ میرے متواتر مکوں نے اسے نیم جان کر دیا۔
میں اب اس کے سینے پر سوار تھا اور این ممکن تھا کہ میں اس وحشت کے عالم میں اس کا گلا گھونٹ دیتا یا اس کی گردن توڑ دیتا، مگر اسی وقت محسن نے چلا کے مجھے پکارا اور میں ہوش میں آ گیا۔ محسن زمین پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور اس کا حریف گھٹنوں سے اس کی کمر دبائے محسن کا سر اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو محسن کی گردن ٹوٹ جاتی۔ میں نے گھما کر اس کے سر پر لات ماری اور وہ بھت سے منہ کے بل گرا۔ میں نے اسے مردے کی طرح ساکت پڑا دیکھا اور محسن کو اٹھایا۔ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا اور محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس کو پھر زمین پر لٹا کے میں نے پیچھے دیکھا۔ خنجر لے کر حملہ کرنے والا پہلا شخص نہر میں گرا تھا تو پھر نہیں نکلا تھا۔ وہ ڈوب گیا تھا یا پانی کی بہاؤ کے ساتھ تیرتا ہوا فرار ہو گیا تھا۔ دوسرا شخص مہلت سے فائدہ اٹھا کے نہر میں کود گیا تھا اور تیرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے محسن کو سیدھا کر کے لٹایا اور اس سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، وہ میرا یہیں انتظار کرے۔ پھر کچھ سوچ کے میں نے بے ہوش پڑے ہوئے شخص کو جھاڑی کے پیچھے ڈالا اور محسن کو دوسری جھاڑی کے پیچھے لٹایا۔ اب اتفاق سے کسی گزرنے والے کو کچھ دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ پھر میں نہر میں کود گیا۔ وہ شخص نہر کے دوسرے کنارے پر اتر کے سڑک عبور کر چکا تھا اور اس میدان کی طرف بھاگ رہا تھا جس میں جھاڑ جھنکار کے درمیان ایک پرانے مقبرے کی خستہ حال عمارت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک کمرہ اور اس پر ایک گنبد، دروازوں کی جگہ خلا اور پرانی اینٹوں کی بوسیدہ دیواریں جن کا مسالہ نکلتا جا رہا تھا اور اینٹوں کے درمیان گہری لکیریں سی نمودار ہو رہی تھیں۔ یہ جگہ میں نے پہلے بھی دیکھی تھی مگر یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ مقبرہ کس کا ہے، جسے آثار قدیمہ والوں نے بھی درخواہ اعتنا نہیں سمجھا۔ اس ویرانے میں رات کے وقت وہ تنہا عمارت بھوتوں کا مسکن لگتی تھی اور اندھیرے میں مجھ سے 100 قدم کے فاصلے پر وہ شخص دوڑ رہا تھا جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہی مندری والا ہے۔ اس کے چہرے کی نقاب میرے مکوں سے پھٹ گئی تھی اور جب میں نے اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کے جھٹکا تھا تو مجھے وہ بال گھنگریالے لگے تھے۔ ایک بار مجھے یہ بھی شبہ ہوا تھا کہ میرا ہاتھ کان کی لو پر کسی دھات سے ٹکرایا ہے جو کانوں کے مقابلے میں ٹھنڈی تھی۔ یہ دھات وہی پیتل یا سونے کی مندری ہو سکتی تھی۔ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں نظر نہ آنے والے ایک گڑھے میں گرا۔ میرے پیر میں موچ آ گئی تھی یا ٹخنا پیر کے قریب سے مڑ گیا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو درد کی ٹیس نے میری ٹانگ کو مفلوج کر دیا۔ میں بمشکل تمام گڑھے سے نکلا اور اس ویران مقبرے کی طرف بڑھا۔ دشمن اگرچہ کہ رات کی تاریکی میں نہیں تھا تو فرار ہو چکا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر مجھے مقبرے کے سیاہ وجود میں دھندلے سے اجالے کا گمان ہوا جو اس کے بغیر پاٹ والے دروازے کے خلا میں پھیلا ہوا تھا۔ میں لنگڑاتا ہوا چبوترے پر چڑھا تو شبے کی کوئی بات نہ رہی۔ مقبرے میں کسی موم بتی کا یا دیے کا اجالا تھا۔ اندر سے چیلوں کے چلانے اور پھڑپڑانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یاد آیا کہ جمعرات ہے، کسی فقیر کا مسکن تھا یا کسی نے اپنی مراد مانگنے کے لیے اس قبر پر ایک دعا کے ساتھ دیا بھی جلا دیا تھا۔ دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ دیا آخر ایک گوشے میں روشن تھا اور ایک لاش کے سرہانے رکھا تھا جو فرش خاک پر گھاس پھوس، کنکریوں اور اینٹوں پر چت لیٹی تھی، یوں جیسے کوئی ہاتھ پیر پھیلا کر سکون کی گہری نیند میں ہو۔ 60-70 سال کے اس بوڑھے نے میلی سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی جس کے بٹن ادھڑے ہوئے تھے۔ علی گڑھ کٹ پاجامہ اور پالش سے بے نیاز براؤن سر کو ڈھانپے رکھنے والی ترکی ٹوپی ڈبے کے قریب پڑی تھی اور لاش کا دایاں ہاتھ غائب تھا۔ میں اپنی جگہ منجمد ہو گیا اور میری رگوں میں دوڑنے والا لہو بھی منجمد ہو گیا۔ وقت کتنا ہی ہو گیا اور اچانک اس لاش نے ٹنڈ منڈ کلائی اٹھا کے کہا، السلام علیکم جناب سکندر بخش صاحب، آپ نے تو کمال کر دیا۔ یعنی یہ خوب ہے کہ کمرہ نمبر 203 کے بجائے آپ 302 سمجھتے رہے۔ بھائی خوب سمجھے، ماشاءاللہ۔ یہ 302 ہی کا کیس تھا۔ خوب رہی یہ ملاقات۔ اجی آپ کیا سوچ رہے ہیں حضرت؟ پہچان نہیں پائے مجھے؟ شاید خاکسار کو فامانچو کہتے ہیں، منشی بھی کہتے تھے لوگ، اور لگتا تھا پورا کارٹون۔ کیا خیال ہے آپ کا قبلہ؟ میں پلٹ کر بھاگا۔ چمگادڑیں چیخ چیخ کر مجھ پر ہنسنے لگی۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی کہ کہیں وہ پھر بے خبری میں مجھ پر حملہ نہ کر دیں، مگر وہ تو رات کے اندھیرے میں تحلیل ہو چکا تھا۔ میں نے لنگڑاتے ہوئے نہر تک کا فاصلہ طے کیا اور ایک بار پھر چند گز کا فاصلہ طے کر کے بعد دوسرے کنارے پر پہنچا جہاں محسن آنکھیں کھولے لیٹا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ میں دھڑام سے اس کے پاس گر گیا۔ سکندر، اس نے مجھے جھنجھوڑا۔ سکندر، کیا بات ہے؟ تو زخمی ہے؟ اس نے میرے بازو سے ہاتھ پر لگ جانے والے خون کو دیکھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور لمبی لمبی سانسیں لیتا رہا۔ آہستہ آہستہ میرے ہوش و حواس بحال ہونے لگے۔ میں نے اپنے وجود کو گھسیٹ کر نہر کے قریب کیا اور سبزے پر پھیلا دیے۔ محسن، میں نے کہا۔ محسن، انہوں نے فومانچو کو بھی مار دیا۔ مار دیا؟ محسن کے خلق سے دہشت امیز سرگوشی نکلی۔ کب؟ کہاں؟ میں نے اسے کم سے کم الفاظ میں تعقب کی روداد سنا دی۔ میرا خیال ہے محسن، یہ وہی مندری والا ٹیکسی ڈرائیور تھا۔